اللہ وبرکاتہ۔ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ آواز چیک کر لو۔ اچھا، جی بہت اچھی بات ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا واقعتاً شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر دسہرے کی چھٹیاں کسی کو ہلکا سمجھے بغیر کتنوں کے نہ جانے غفلت میں گزر گئے، گناہوں کے انبار میں اضافہ ہو گیا، جو صلاحیتیں تھی وہ بھی سوکھ گئی، جو رشتے تازہ تھے پھیکے ہو گئے، سکڑ گئے، نئی دیواریں کھڑی ہو گئی، فاصلے بڑھ گئے، سونے کا نظام بے قابو ہو گیا، کھانے کا نظام بے قابو ہو گیا۔ کتنے لوگ ہوں گے جو دسہرے کی چھٹیوں کو ضائع کر لیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم رہا، آپ کے استاد مفتی تمیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے یہ تحریک اور محنت شروع کی، آپ حضرات نے ساتھ دیا، آپ حصہ بنے رہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ سب کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، جماعت میں جاتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، اس قسم کے شارٹ کورسز میں شریک ہوتے ہیں، یہ صرف طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، پورا علم نہیں آ جاتا ہے ان کورسز کی وجہ سے۔ بھوک بڑھ جانی چاہیے ایسا کورس کرنے کے بعد، اپنی بیماریوں کا اندازہ ہو جانا چاہیے اس قسم کے ٹیسٹ کروانے کے بعد، اپنی کمیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کن کن پہلوؤں میں ناواقف ہوں، عقیدے سے ناواقف ہوں، سیرت سے ناواقف ہوں، ملکی اور عالمی حالات کے تقاضوں سے ناواقف ہوں۔ لانگ ٹائم اور لمبے جو کورسز ہیں، عالمہ کا کورس ہے، ناظرہ کا کورس ہے، مومنہ کا کورس ہے، فارغ اوقات کو استعمال کرنے کی نیت کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہم سب کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنے کی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ چاہے مرد کہتے ہوں چاہے عورتیں کہتی ہوں، سب سے بڑا جھوٹ ہے اس وقت زمین پر کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کامیڈیاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے والے ہیں، کھیل 26 آدمی کھیلتے ہیں، 26 لاکھ دیکھتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم کے بیان کے سننے والے یوٹیوب پر چند لاکھ ہیں، چند ہزار ہیں، لاکھ بھی بہت کم کے ہیں۔ خانقاہیں ویران ہیں، تبلیغی جماعت کے تقاضے رکے ہوئے ہیں، مسجدوں اور جماعتوں میں 10-12 بھی نہیں ہیں، مستورات کے اجتماعات میں 50-60 عورتیں آتی ہیں، ٹاکس کیسے بھرے ہوئے ہیں، فنکشن ہال کیسے آباد ہیں۔ غور کرنا چاہیے، وقت میں برکت چاہیے، فرصت نہیں چاہیے، صحت نہیں چاہیے، ہمت چاہیے، وسائل نہیں چاہیے، عزائم چاہیے، سورسز نہیں، انٹینشن ہو آدمی کام کر لیتا ہے۔ ابھی ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ایک عالم دین کتاب لکھ رہے ہیں اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وہ پاکستان سے 13 سال کی عمر میں آئے مستری کا کام کرنے کے لیے، ایک اللہ والے سے جڑ گئے، حفظ مکمل کیا، عالم کورس مکمل کیا، وطن آ کر پڑھا انہوں نے، اب عربی زبان میں حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو عالم بنایا، دین کا خادم بنایا۔ جب چیلنج لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راستے بناتے بھی ہیں۔ اس دھوکے سے ہم سب کو نکلنا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھنے کی ہے، جتنے اللہ کے بندوں نے بندیوں نے کام کیا، ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر دائیں بائیں ہزاروں علماء کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں،
ہزاروں علماء کے تذکرے رکھے ہوئے ہیں. کیا ان کو کھانے پکانے کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ان کے ساتھ اولاد بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے ماں باپ کو وقت نہیں دیا؟ ہم سے بہتر تھے وہ لوگ، ہم سے بہتر تھے وہ لوگ. اس وجہ سے ہمارے ذہن میں ایسا کوئی وسوسہ نہیں گزرنا چاہیے کہ میری مجبوری دوسروں کی مجبوری سے بڑی ہے. معذور تھے بہت سے سائنٹسٹ، دنیا پر احسان کر کے گئے. اندھے تھے بہت سے علماء، آنکھ والوں کا بھلا کر کے گئے. یتیم تھے، دنیا کو بدل دیا. گھروں میں اپنے چھت کی لکڑیوں کو بیچ دیا. اس زمانے میں تصور نہیں تھا واشنگ مشین کا، گیزر کا، لیکن ان لوگوں نے لکڑیوں سے پکا کر، تالاب سے پانی لا کر، کنویں سے نکال کر بتایا. انہوں نے قربانی کے ساتھ کام کر کے، بیل گاڑیوں پر سفر کر کے، اونٹ پر سفر کر کے. مشینی ترقی نے، مشینی سہولیات نے ہمارے وقت تو بچا دیے، وقت کا استعمال کہاں ہوا؟ کتنے مہمان آتے ہیں گھروں میں، کتنی ہے تلاوت کی مقدار، کتنے لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میری دینی بہنوں، رحم کرو اپنی ذات پہ. بچی کچی زندگی کی قدر کر لو، اور سسٹم سے جڑنا ضروری ہے. لگے بندھے نظام سے جڑنا ضروری ہے. کلاسوں کی پابندی میں باندھ لینا ضروری ہے. تبھی آدمی سے کچھ کام ہوتا ہے. اگر لگا بندہ سسٹم نہ ہو، کسی ادارے سے، انسٹیٹیوٹ سے، علماء سے آدمی جڑا ہوا نہ ہو، تو پھر پابندی ہو نہیں پاتی ہے، گرفت نہیں ہوتی ہے، دباؤ نہیں رہتا ہے. اس کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے توفیق مانگتا رہے. اللہ ہی ہیں دلوں کے بدلنے والے. اللہ سے توفیق مانگے، روئے دھوئیں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا نہیں ہے؟ اے اللہ، دنیا کو میرا غم نہ بننے دیجیے، اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب کر دیجیے. کیا مانگا ہے آقا نے؟ آنے والے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنائیے. آئندہ کیے جانے والے عمل کو پچھلے عمل سے بہتر بنائیے. جس دن آپ سے ملاقات ہو وہ دن سب سے بہتر ہو. سب کچھ مانگا ہے آقا نے، ساری صلاحیتیں مانگی، سارے محاسن مانگے، اچھے دوست مانگے، مقبول بندوں کی محبتیں مانگی. دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا، اس پر رحمت کا دروازہ کھل گیا. جب اللہ نہیں مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، نہیں مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، تو کیا مانگنے والے کو نہیں دیں گے؟ شکایت کا وقت ہے، دعا کا وقت نہیں. غیبت کا وقت ہے، نصیحت کا وقت نہیں. جو مانگا مل گیا، ان کی رحمت ہے. دیری ہو گئی تو ان کی حکمت ہے. ہر حال میں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. دینے والے وہی ہیں. مادی ضرورتیں تو آدمی مانگ لیتا ہے، نوکری دے دیجئے، رشتہ دے دیجئے، مکان دے دیجئے. مادی ضرورتیں تو مانگتا ہے، مانگنا بھی چاہیے. روحانی ضرورتیں نہیں مانگتا، معنوی ضرورت نہیں مانگتا. مکان دیا ہے، اے اللہ جڑے ہوئے دل بھی دے دے. بیویاں دی ہیں، وفاداری بھی دے دے. اولاد دیا ہے، فرما بردار بھی بنا دے. مال دیا ہے، برکت بھی عطا فرما. علاج کے پیسے بھی ہیں، شفا بھی دے دیجئے. سونے چاندی دیے ہیں، حیا اور پاک دامنی بھی دیجئے. مکان دیے ہیں، جڑے ہوئے دل بھی دے دیجئے. یہ چیزیں اصل حقیقت میں مانگنے کی ہیں. اللہ تعالی اپنے فضل سے دین کا خادم بن کر جینا اور دین کا خادم بن کر مرنا اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، ہماری نسلوں کے لیے مقدر فرمائے.
اور آپ حضرات نے جو کوششیں کی ہیں اس کو آگے بڑھانے کی اللہ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کر لیجیے۔ اچھا یہ آپ کر لیجیے، انعامات کا اعلان کر کے پھر دعا کر دیں۔ آپ کر دیں انعام کا اعلان، دعا انعام کا بھی کر دیتے ہیں، سب بھائیوں کے امین مل جائیں گے۔ چالو ہے یہ شاید ختم ہو گیا۔ طلحہ سے ربیہ کو بلا لیجیے۔ جی 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 بس۔ ہمیں بہت خوشی ہے یہ آن لائن ہونے کی وجہ سے، آمنے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جذبات کا احساس نہیں ہو پاتا ہے، لیکن بہت قدر ہے ان بیٹیوں کی جنہوں نے پہلا انعام پایا ہے عارفہ بیگم نے، اور دوسرا انعام پایا ہے بدر المنزہ نے، اور تیسرا انعام پایا ہے سید ولی الرحمن نے۔ فون کا بے قابو استعمال، لغو استعمال، بے مقصد استعمال تو چلتا ہی رہتا ہے، دوسری چیزوں کے لیے کھانے پینے، اولا اوبر، سب ضرورتیں آدمی آن لائن پوری کر رہا ہے۔ علم کی ضرورت، روحانی ضرورت، اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت آف لائن اصل ہے، لیکن محروم نہیں کرنا چاہیے آف لائن کے انتظار میں آن لائن سے بھی۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی جماعت میں جائے، خانقاہوں میں جائے، صحبت میں رہے، اولین درجہ تو وہی ہے، لیکن آخری درجے میں اس ذریعے اور اس سورس، اس وسیلے کی بھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ چلے ہاتھ اٹھائے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، طاقتور بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم ہر صلاحیت کے اعتبار سے فقیر ہیں، نادار ہیں، بے نیاز کر دیجئے۔ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنے والا بنا دیجئے، ہر سانس کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے۔ گھریلو حالات، خاندانی حالات، معاشی حالات کو موافق بنا دیجئے، وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجئے، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ہماری ان بہنوں کا بڑا احسان ہے، بڑی خدمت کی، بڑی وفاداریاں کی، بڑی راحتیں پہنچائی۔ اے اللہ ان کی قدر کرنے والا، ان کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے والا بنا دیجئے، ان کو دین کی محنتوں سے جوڑ کر ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بانجھ مرنے نہ دیجئے، دین قائم فرما دیجئے، علاقے کھڑے کر دیجئے، نسلوں میں داعی شیدائی اپنے عارف عاشق ولیوں کو پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ذہن کمزور ہیں، طاقتور بنا دیجئے، اوقات میں بے برکتی ہے، وسعت و برکت عطا فرما دیجئے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گاڑی سے جی چار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کافی ساتھ دیا. اس کا جو احسان سمجھیے آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت دیا. اور جتنے اساتذہ تھے بہت زیادہ خوش ہوئے آپ کے تعاون کی وجہ سے، کیونکہ ایک فون سے تقریباً کسی گھر میں 5 افراد، کسی گھر میں 6، کسی گھر میں 10 بھی سن رہے تھے، کوئی ایک بھی سن رہے تھے. یہ ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس طرح کام کرنے اور اس طرح کام چلانے کی. یہ اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ ہم یہ کام کرنے سے عاجز رہتے. اور اس میں کئی افراد ایسے بھی ہیں الحمدللہ جن کے میسیجز اور ہمت افزائی کے واقعات بھی سنائے ہیں، اور مسئلے مسائل بھی بتاتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. اور اس میں بڑے اکابرین بھی ہیں الحمدللہ، علماء بھی ہیں. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس اجلاس میں پابندی کے ساتھ جڑے ہیں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. اور ان کے علاوہ جتنے افراد ہیں جو فکر کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام افراد کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے کچھ مجالس کورسز رکھنے کا ارادہ ہے. اور ہمیشہ ہفتے میں کوئی ایک دن درس قرآن کے نام سے تفسیر شروع کی جائے گی. جمعرات، ہفتہ یا اتوار، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن، جمعرات، ہفتہ، اتوار، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن تفسیر قرآن رات میں انشاءاللہ 9 بجے سے 10 بجے تک شروع کی جائے گی. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک رہیں اور تمام رشتہ داروں کو شریک کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ دیوالی بھی آ رہی ہے، اس میں بھی ہم کچھ کورس شروع کرنے کا ارادہ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ فرمائیں کہ کس طرح کا کورس شروع کیا جا سکتا ہے اور کس وقت میں کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جمعے کا قبول فرمائے، تمام جائز مقاصد کو مکمل فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، فلسطین کے اور دیگر تمام مقامات کے احوال کو درست فرمائے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزاء.